ارشاد گرامی ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ فرمایا یہ لوگ دنیاوی زندگی کو بظاہر جانتے ہیں اور وہ آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر اور غافل ہیں۔ تو ان دو آیاتوں کے اندر دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے مسلمانوں کو۔ ایک تو یہ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے، اپنے وعدے میں خلاف نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ ملامت کا سبب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ انعامات ان کو ضرور دے گا، اور جن کے لیے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے تو ان کو عذاب بھی ضرور دے گا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلاف نہیں فرماتا، جو اس کے وعدے ہیں وہ پورے ضرور فرمائے گا۔ اور دوسری آیت کے اندر ان کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کو بظاہر جانتے ہیں، یعنی رزق کمانے کے ذرائع یہ جانتے ہیں کہ تجارت کس طرح کرنی ہے، کاشتکاری کس طرح کرنی ہے، اور کاشتکاری کرنے کے اندر کھیتی کو پانی کب لگانا ہے، کھاد جو ہے وہ کب لگانی ہے، اور اس طرح اس کی کٹائی کب کرنی ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ کفار جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن بے خبر کس چیز سے ہیں؟ آخرت کے بارے میں، کہ آخرت کے بارے میں ان کو بالکل خبر نہیں ہے، قبر جو ہے وہ ان کو ملے گی اور حشر کے اندر ان سے حساب کتاب ہوگا، تو اس بارے میں بالکل یہ غافل ہیں۔ تو اب کفار کی کیفیت بیان کی گئی ان آیات کے اندر، کہ اس طرح کفار جو ہے وہ دنیاوی کاروبار کرنے کے اندر اور پیسہ کمانے کے ذرائع جو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آخرت سے بے خبر ہیں۔ آج کل اگر مسلمانوں کی کیفیت دیکھی جائے تو یہ بھی کفار جیسی ہی ہے، کہ جس طرح کفار جو ہے آخرت کے بارے میں بے خبر ہیں، آج کل مسلمان بھی مال کمانے کے طریقے تو بڑے جانتے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے اندر ان کا یہی غور ہوتا ہے کہ جی کس طرح مال زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، اور تجارت کو کس طرح ہم نے بڑھانا ہے، اور مال کمانے کے اندر غور و فکر کر کے ذرائع بھی جان لیتے ہیں، لیکن مال کمانے کے جائز ناجائز طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح انہی مسلمانوں کا اب یہ بھی حال ہے کہ مال کمانے کا جو بھی ذریعہ آپ پوچھیں گے تو وہ ضرور بتائیں گے، ایک ایک کے پاس جا کے جی معلومات بھی کریں گے کہ کس طرح تجارت کے اندر جو ہے اضافہ کر لیا جائے گا، تو اس طرح وہ سارے طریقے معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، آخر اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، اور قبر کے اندر عذاب بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح میدان محشر میں جانا ہے، ادھر حساب کتاب دینا ہے، تو اس بارے میں کوئی غور و فکر نہیں ہے اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنے کا ابھی طریقہ بھی نہیں آتا،
کہ سجدے کے اندر پاؤں کس طرح رکھنے ہیں، ہاتھ کس طرح رکھنا ہے اور ماتھا کس طرح رکھنا ہے، نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے۔ اور اسی طرح لوگ جو ہے مسلمان شادیاں کر لیتے ہیں لیکن ان کو روز مرہ کے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور اس طرح میاں کی ذمہ داری کیا ہے، اور عورتوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بیوی کے ناطے جو ہے کیا کیا ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سونپی گئی ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی موٹی مثال آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو آگے جو ہے وہ بیویوں کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے خود کچھ نہیں کمائیں گے تو کہیں گے میں کے جاؤ اور ادھر سے فلاں فلاں چیز لے کے آؤ۔ تو اس طرح ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں تیرا باپ اتنا امیر ہے تو وہ کہاں کرے گا، تم جا کے لے آؤ، تم اس کی بیٹی ہو، تمہارا بھی تو حق ہے، تم جا کے اس سے لے آؤ، ہمارا گزر اوقات اچھا ہو جائے گا اور اس طرح ہمیں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس طرح جو ہے یہ کیا ہے، بے وقوفی ہے، اور شریعت سے جو ہے یہ بے فکری والی صورت ہے۔ تو ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، آج کل طلاقیں جو ہیں وہ بھی اکثر اسی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ عورتوں کو جب خرچہ نہیں ملتا وہ خرچہ مانگتی ہیں تو وہ مرد حضرات کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو اس لیے ہم نہ کما سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، تم جاؤ اپنے میکے اپنے ماں باپ کے پاس سے جا کے لے آؤ۔ وہ کہتی ہیں بھئی ہم کیوں جائیں، ہمیں جب تک ان کے پاس ہم رہیں ہمیں سب کچھ دیتے رہے، تو اب ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور وہ کوئی انہوں نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، اب تو تمہاری ذمہ داری ہے، اب ہم تمہاری بیوی ہیں اور ہمارے خرچے تمہارے ذمہ ہیں۔ تو الٹا آگے پھر کیا کہا جاتا ہے، اگر تم نہیں لے کے آؤ گی تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی، اور اکثر یہی ہو رہا ہے، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں بلکہ بندہ ناچیز نے خود دیکھے کہ اس طرح ایک عورت کی شادی ہوئی، وہ اپنے سسرال چلی گئی، اس کے بعد سسرال والے جو سسو صاحب تھے یا جو ہے وہ شوہر صاحب تھے کہ جی آپ کو آپ کے ماں باپ نے اے سی نہیں دیا اور گاڑی نہیں دی، تو اس لیے آپ جاؤ ان سے کہو کہ وہ اے سی بھی دیں، کتنی ادھر گرمی ہے، تو اس طرح وہ گاڑی بھی دیں تاکہ ہم کہیں پہ جائیں تو ہمارے لیے سہولت ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو آگے اس عورت نے انکار کیا، نہیں جی میں تو نہیں جاؤں گی، تو پھر ساتھ ہی دھمکیاں کہ تم ادھر نہیں رہ سکتی، تم چلی جاؤ اپنے میکے۔ وہ مجبور ہو کے اپنے میکے گئیں، جی آپ مہربانی فرمائے کچھ دیں، تو آگے ماں باپ نے کہا ہماری اپنی صورتحال خطرناک ہے، کمزور ہے، ہم کس طرح تمہارے ساتھ یہ سارا کچھ کریں اور اے سی بھی لے کے دیں، گاڑیاں بھی دیں۔ آخر کار ماں باپ نے طلاق لے لی۔ جی ابھی تو نئی نئی بات ہے تو اتنے جو ہے ہم سے جناب تقاضے کیے جا رہے ہیں، بعد میں کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے شادی کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ حقوق جانے کہ میرے ذمہ کیا کیا حقوق ہیں، میں وہ ادا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اسی لیے کراچی کے اندر یہ جو میمن لوگ ہیں ان کے بارے میں سنا ہے، جب اپنے ہاں شادی کرنی ہو یعنی اپنی بیٹی کی، تو وہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے وہاں پہ ان اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ جا کے اپنے روز مرہ کی جو باتیں ہیں جو مسائل ہیں وہ جا کے سیکھتی ہیں کہ میاں کے بیوی کے ذمہ کیا حقوق ہیں، بیوی کے ذمہ میاں کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس طرح یہ سارے جو ہے وہ جاننے کے بعد جو ہے وہ آگے شادی کا بندوبست کرتے ہیں، تاریخ رکھتے ہیں اور آگے شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کئی سال جو ہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھایا جائے گا، لیکن اگر دور رکھا جائے گا تو دین سے دور رکھا جائے گا۔ کئی ہماری خواتین ہیں جن کو نہ نماز کا پتہ ہے، بلکہ میں تو عرض کرتا رہتا ہوں ہماری کیفیت ذرا دیکھیں، ہم مسلمان ہیں تو اس طرح میٹرک کی اسٹوڈنٹ
کبھی کہتی ہے کہ نمازیں 10 ہیں، کبھی 8 ہیں، کبھی جناب کہتی ہیں 6 ہیں۔ تو اس طرح یہ ہم مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ جب ہم بڑے جو ہے وہ نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، مسائل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو ہم نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دینی ہے؟ ہمارے ہاں تو صرف یہی تصور دیا جاتا ہے، نئی مسجد میں نہیں جانا، مدرسے میں نہیں جانا۔ جی یہ مسجد کے جو لوگ ہیں، مولوی حضرات یا جو ہے مدرسے کے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ تو کمی لوگ ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم بھی اپنی بچیوں اور بچوں کو بھیجیں گے مدرسے کے اندر، تو یہ بھی پھر جی منگتے بن جائیں گے، اور اس طرح ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گی، اور اس طرح یہ عزت کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ کے بندوں، تو دیکھو تو صحیح، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ کبھی در بدر پھرے ہیں؟ کبھی کسی کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلاتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں ایسا۔ تو اس طرح اگرچہ ان دیندار لوگوں کی آمدن کم ہوتی ہے، لیکن کبھی دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم فضل ہے کہ جو دیندار بندہ ہوتا ہے، اگرچہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے ان کی پوری کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی اولاد کو اور اپنی نئی پود کو جو ہے دین سے دور رکھا ہوا ہے، اور اس طرح نہ قبر کے بارے میں فکر خود کو، نہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، نہ میدان محشر کی جو کیفیت ہوگی نہ اس کا ہمیں پتہ ہے، نہ ہم اپنی اولاد کو اس کا فکر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ کافر جو لوگ ہیں یہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ تو اس طرح اگر ان کی طرح ہم مسلمان بھی قبر و آخرت سے جو ہے وہ بے خبر رہے، تو اس طرح کفار اور ہم مسلمانوں کے اندر کیا فرق رہے گا؟ تو اس لیے ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگو تم کو کیا ہو گیا؟ جس ذمہ داری کو تمہارے ہاں سونپا گیا ہے، یعنی جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ اور جو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یعنی مال کا کمانا اور جی اس کی زیادہ فکر رکھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رزق کا وعدہ فرمایا ہے، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور علم کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اس طرح حضرات گرامی اس طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور ساتھ دیکھیں کس طرح جو ہے ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عالم بنو، اور یہ نہیں بن سکتے تو تم پھر طالب علم بن جاؤ۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا چوتھی چیز کہ ان علماء کی صحبت میں تم بیٹھا کرو، اور پانچویں نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آج کل کیا حال ہے ہمارا؟ جبکہ ہمیں یہی کہا گیا ہے عالم بنو، طالب علم بنو، یا علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء سے محبت کرو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ علماء سے نفرت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا نہیں ہے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے علماء سے، فقہاء سے دور بھاگیں گے، اس طرح بادشاہ ظالم ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے، اور روزی سے برکت اٹھا لی جائے گی، دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے۔ تو اس طرح دیکھیے کتنی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے کتنے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی اہل علم سے میرا ایک فرمان سن لے گا، اٹھے گا نہیں، پہلے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جی تو اس طرف کبھی ہماری توجہ ہوئی؟ آج کل ہماری توجہ صرف اس بات میں ہے کہ مال کس طرح کمانا ہے، اور اس طرح تجارت کس طرح ہم نے بڑھانی ہے، اور یہ بھی نہیں جاننا کہ تجارت کا جو ذریعہ ہم اختیار کر رہے ہیں نیا، کہ آیا یہ شریعت میں جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنی طرف سے فتوے بنا کے ہم جو ہے وہ اپنے آگے کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ موٹی مثال ذرا غور فرمائیے، آج کل جو مکان گروی پہ دیا جاتا ہے،
یہ کیا جاتا ہے جی، جس کا مکان ہوتا ہے 5-6 لاکھ پہلے لے لیتا ہے، مکان اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر اس مکان کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر رہائش یا آگے کرائے پہ دے دیتا ہے، تو حالانکہ وہ جو گروی مکان دیا ہے اس کو آگے نہ خود اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو اور کو جو ہے وہ کرائے پر دینے کی اجازت ہے۔ تو پہلے ایسے کیا گیا، پھر علماء نے تھوڑا شور کیا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ پھر اپنی طرف سے انہوں نے ہیلا نکال لیا کہ چلو جی ہم جو ہے وہ کرایہ دیں گے۔ کتنا کرایہ دیں گے؟ ایک مکان کا اگر 10,000 روپیہ ماہانہ کرایہ ہے تو وہ 2,000 یا 3,000 کرایہ مکا لیا، جی ٹھیک ہے یہ 3,000 کرایہ جی ہم دیں گے تاکہ یہ مکان ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندے پہلے جب 5 لاکھ یا 6 لاکھ نہیں دیا تھا تو اس وقت جو ہے یہ مکان 3,000 کرائے پہ کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ اب کیوں دیا گیا 3,000 روپے کرائے پہ؟ اس لیے کہ وہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اب وہ 7,000 یا 6,000 کرایہ کم ہو گیا۔ تو یہ ہیلا جو ہے وہ شرعی نہیں ہے اور یہ ہیلا جائز نہیں ہے۔ اگر گروی جو بندہ دینا چاہتا ہے مکان جی، اور اس طرح جو ہے وہ گروی کے طور پہ پیسے بھی اتنے سارے لے لیے، اب آگے اگر مکان استعمال جو ہے وہ کرے گا گروی پر لینے والا تو کرایہ پورا دے گا تو اس کے لیے وہ مکان استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے کئی ایسے کام ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہو رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جی، وہ دوسرے لوگ بھی تو کر رہے ہیں، اگر ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کہ اللہ کے بندے دیکھو تو صحیح، ایک بندہ اگر کنویں میں گر رہا ہو اور گر بھی جائے تو کیا تم اس کو دیکھ کے پیچھے چھلانگ لگا دو گے؟ کیا تمہیں یہی بیوقوفی جو ہے وہ تمہاری نہیں کہی جائے گی؟ کہا جائے گا کہ یہ بڑا بیوقوف ہے، چلو ایک بندہ تو ویسے گر گیا، یہ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ گر گیا ہے۔ تو اس طرح ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ آج کل جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں اور اس طرح کاروبار کے لیے لوگ جی جمع غفیر کی صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن ادھر کرونا وائرس نظر نہیں آتا۔ مسجد کے اندر کرونا وائرس، بڑے بڑے لوگوں جی ذرا خیال کرو مولوی صاحب، دیکھا نہیں ہے آپ نے کرونا وائرس کتنا پھیل رہا ہے؟ آج کل تو ہمارے پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، اس لیے مسجد کے اندر نا درمیان نمازیوں کے وقفہ رکھو تاکہ یہ کہیں جو ہے وہ بیماری پھیل نہ جائے۔ اللہ کے بندو، مسجد کے اندر کرونا وائرس آ رہا ہے، باقی جگہوں پہ کوئی جو ہے نا کرونا وائرس نہیں ہے۔ نہیں دیکھو نا جی، کئی مساجد ہیں ادھر ایسا ہو رہا ہے، وہ وقفے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں بھی تو ائمہ کرام ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اور اس طرح تم کو زیادہ پتہ ہے، اس لیے وقفہ رکھنا چاہیے۔ تو اب ذرا دیکھنا ہے، کیا ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یا حضور کے فرامین کو جو ہے وہ دیکھنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے صفیں سیدھی فرماتے تھے، ملا کے لوگوں کو کھڑا کر کے پھر حضور جو ہے وہ نماز شروع فرماتے تھے، اور ساتھ فرماتے کہ تم ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو، وہ کہیں تمہارے دل الگ نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ صورتحال شرعی ہے، لیکن ہمارے ہاں جی اگر دنیاوی کاروبار کرنے والوں کو دیکھا جائے وہاں پہ کوئی احتیاط نہیں ہوتی، نہ ہی جو ہے وہاں پہ سختی کی جاتی ہے کہ تم ایسا کرو۔ البتہ زبانی کہا جاتا ہے جی یہ قانون بن چکا ہے ایسا کرو، لیکن ادھر کوئی توجہ نہیں۔ اگر توجہ ہے تو صرف مسجد کے اندر ہے، مدارس کے اندر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدارس بھی بند ہیں، اور کئی مساجد کے اندر جو ہے کتنی ویرانی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح ہم اگر شریعت سے ناواقف رہیں گے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ویسے کریں گے تو اسی طرح پھر ہم جو ہے وہ دن بہ دن جی ٹھوکریں کھائیں گے اور اس طرح پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے توجہ کرائی ہے ہم مسلمانوں کو کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ آخرت سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، تو تم مسلمانوں ایسا تم
जो है ना करो, और तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जो है आखिरत के बारे में फ़िक्र करो, कब्र के बारे में सोचो, और तुम अपने हिसाब किताब की तैयारी करो कि आखिर तुमने ज़िंदगी गुजारी है, इसका तुमने हिसाब देना है। तो इसलिए अब हमें कोशिश करनी होगी कि काफिरों की तरह दीनी चीज़ों के बारे में बेखबर नहीं रहना है। जिस तरह दुनिया कमाने के लिए कई कई ज़राए हम मालूम कर लेते हैं, ईजाद कर लेते हैं, तो इस तरह जो दीनी काम होते हैं उनके भी कुछ मसाइल हैं, उनकी की कोई हदें हैं, हमें वो हदें मालूम करनी चाहिए, और इस तरह मसाइल जो है उनसे आगाही हासिल करके इस तरह सारे काम, रोज़े के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल हैं, वज़ू के मसाइल हैं, बाकी जो रोज़े मरा के मसाइल हैं, तिजारत के मसाइल हैं। जो ताजर आदमी है उसको तिजारत के मसाइल जानने ज़रूरी हैं, जो नमाजी आदमी है उसको नमाज के मसाइल जानने ज़रूरी हैं, रोज़ेदार है तो उसे रोज़े के मसाइल जानने ज़रूरी हैं। अगर कोई शादी कर रहा है उसको मियाँ बीवी के हुकूक जो है वो जानने ज़रूरी हैं। तो इस तरह जिस जिस मसले का जिसके साथ ताल्लुक़ है, तो उस मसले के जितने मुताल्लिक़ा मसाइल हैं वो जो है वो जानने ज़रूरी हैं। अगर नहीं जानेंगे तो याद रखिए कि क़यामत के दिन जो है हमें इसका भी जवाब देना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक सवाल ये भी होगा, इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। अगर कहेंगे इल्म हासिल नहीं किया था तो फिर भी सवाल होगा कि इल्म क्यों नहीं हासिल किया था। तो बहरहाल फिर इस आयत का तर्जमा समाअत फरमा लें ताकि मज़ीद जो है वो हमारे दिल के अंदर जज्बा पैदा हो दीनी वाक़फ़ियत के बारे में, कि दीनी उलूम से हमें वाक़फ़ियत जो है वो लाज़मी है। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून, कि अल्लाह फरमाता है ये काफ़िर लोग दुनियावी बातों को बज़ाहिर जानते हैं कि किस तरह रोज़ी कमानी है, माल कमाना है, वो जानते हैं, और आखिरत से बिल्कुल बेखबर हैं। तो हमें बेखबर नहीं रहना चाहिए, और जो जो मसाइल हैं रोज़े मरा के वो हमें जानने ज़रूरी हैं। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ कहा सही सही अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।